پارلیمنٹ سے بازار حسن تک پرویز مشرف۔ سابق صدر پرویز مشرف کا شمار پاکستان کے ان جرنیلوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آئین کو پامال کرتے ہوئے حکومت پر قبضہ کیا اور پھر اپنے کھوکھلے نعروں سے عوام کا دل بہلاتے رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ کے بدترین ادوار میں سے ایک ہے۔ اس دور میں پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ ملا اور آج ہونے والے خودکش حملے مشرف دور کا ہی ایک تحفہ ہیں، جس میں مساجد، مزارات اور امام بارگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف بھی شراب و شباب کی محفل کے رسیا تھے اور ان کے دور حکومت میں ان محافل کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا۔ مشرف کی حکومت کے کئی وزراء کے سکینڈل منظر عام پر آئے، جن میں ارباب غلام رحیم اور نیلوفر بختیار کے سکینڈلز نمایاں ہیں، جبکہ پرویز مشرف کی ناچ گانے کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں۔ پرویز مشرف جو کہ گانے اور ناچ کے رسیا ہیں، ان کی ایک ویڈیو جس میں استاد حامد علی خان ایک پرائیویٹ فنکشن میں پرفارم کر رہے تھے، جس میں موصوف بھی شریک تھے اور انہوں نے خود گانا شروع کر دیا۔ اس طرح ایک اور ویڈیو بھی سابق صدر پرویز مشرف کی منظر عام پر آئی، جس میں انہیں فلم ایکٹر شان سٹیج پر لے آئے اور انہوں نے فلمی اداکاروں اور اداکاروں کے ساتھ کے ہمراہ رقص کیا۔ مشرف اس نام نہاد آزادی کے حق میں تھے جو یورپ اور امریکہ میں ہے، جس میں شراب و شباب کو زندگی کا ایک نمایاں حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں پرویز مشرف کے لڑکپن کے عشق کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ اپنی ایک ہمسائی کے عشق میں بری طرح سے مبتلا ہو گئے۔ اس کی عمر بقول پرویز مشرف کے مجھ سے 1 سال زیادہ تھی، یا پھر وہ میری ہی ہم عمر تھی۔ میں ہر وقت اس کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ مجھے اردو سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی اور انگریزی سے اس کو کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے ہم دونوں کا ایک مشترکہ دوست جو میرے انگریزی میں لکھے ہوئے خط کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے لکھتا تھا اور اس کے اردو میں لکھے ہوئے خط کو مجھے پڑھ کر سناتا تھا۔ خط لے جانے اور لانے کی ذمہ داری میرے ایک دوست کے بھائی کے ذمہ تھی، جو کہ چھریرے بدن کا تھا اور کئی جگہوں میں بڑی آسانی سے آ جا سکتا تھا۔ وہ میری ہمسائی کے گھر میں چپکے سے جاتا اور میرے خط اس کو پہنچاتا تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف کا یہ عشق اس قدر بڑھ گیا کہ اس میں اس کی نانی بھی نادانستہ طور پر ملوث ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ اس کی نانی بڑی محبت کرنے والی اور قدامت پسند خاتون تھی۔ پرویز مشرف اکثر اپنی نانی سے کہتے تھے کہ ہمسائیوں سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور ان کے ہاں آنا جانا چاہیے۔ پرویز مشرف اپنی نانی کو اپنی ہمسائی کے گھر بھیج دیتے۔ چونکہ ان کی نانی برقع پہنا کرتی تھی، پرویز مشرف ان کے برقعے کی جیب میں اپنا رکا رکھ دیتے تھے اور اپنی ہمسائی کو پہلے ہی خبر کر دیتے کہ رکا کہاں رکھا ہے۔ پرویز مشرف اپنے اس عشق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، لیکن میری یہ محبت وقتی تھی، حقیقت میں یہ میرا دیوانہ پن تھا جو میرے والدین کے گھر بدلنے تک رہا۔ پرویز مشرف اپنے دوسرے عشق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس سے میں محبت کرنے لگا وہ ایک خوبصورت اور شادی شدہ بنگالی لڑکی تھی۔ دراصل یہ کافی پوچ اور بے معنی عشق تھا۔ پرویز مشرف کو اکثر اس بنگالی لڑکی کے خواب بھی آتے رہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی ایک اور ویڈیو بھی منظر عام پر آئی، جس میں وہ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کی فرمائش پر کھڑے ہوئے اور ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ پرویز مشرف کا اس طرح شوکت عزیز کی فرمائش پر ڈانس کرنا ثابت کرتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی ذہنی ہم آہنگی تھی، اور پرویز مشرف جو کسی کی بات ماننا اور سننا گوارا نہیں کرتے تھے، وہ کس طرح شوکت عزیز کی فرمائش پر ڈانس کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔